میں شاپنگ سے واپس آئی تو باہر والا دروازہ کھلا تھا۔ میں کمرے میں آئی تو کمرہ بند تھا اور عجیب سی آواز آ رہی تھی۔ میں نے کھڑکی سے جھانکا تو کیا دیکھتی ہوں، میری بہن میرے شوہر کے ساتھ عجیب حالت میں موجود تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شاید اس حد تک پہنچ جائے گا۔ سلمیٰ جو کہ میری چھوٹی بہن تھی، اس کی عمر 20 سال تھی اور میں اب سوچ رہی تھی کہ آخر میں ان دونوں کو الگ کیسے کروں۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ دونوں ہی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ فوراً ہی سلمیٰ واش روم میں چلی گئی اور اس وقت شاہد کمرے میں ہی موجود تھا۔ دروازہ کھول کر کہنے لگا، تم کب آئی؟ سعدیہ، تم مجھے کال کر لیتی۔ جس پر میں نے کہا کہ میں تو کچھ دیر پہلے آ چکی تھی۔ میں نے تمہیں اور سلمیٰ کو سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم دونوں آپس میں کیا کھیل کھیل رہے تھے۔ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سلمیٰ اتنے میں واش روم سے باہر آ گئی۔ سلمیٰ دونوں ہاتھ باندھ کر مجھے کہنے لگی، خدا کے لیے اس کے بارے میں کسی کو مت بتانا۔ میں اب پریشان بھی ہو چکی تھی۔ سلمیٰ جوان خوبصورت ہے، اگر کہیں باہر ایسا کچھ کرتی تو شاید آپ لوگوں کی عزت خراب ہوتی۔ میں مجبور ہو چکی تھی۔ یہ بات سن کر شاہد نے کہا، میں تو سلمیٰ کی مدد کر رہا تھا اور اس کی رضامندی سے کیا ہے۔ سلمیٰ بہت ہی خوبصورت اور پیاری ہے۔ سلمیٰ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ بات سن کر میں نے کہا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، وہ تمہاری سالی اور سالی سے محبت کرنا تو اچھی بات نہیں ہے۔ سلمیٰ نے کہا کہ کیا ہم اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ سلمیٰ نے اسی وقت میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تمہارا شوہر بہت ہی پیارا ہے۔ وہ جس طرح سے مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھے تو آپ کی قسمت پر رشک آتا ہے۔ ثانیہ کہنے لگی، ہاں ہاں، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے شاہد کس طرح پیار محبت کرتا ہے۔ شاید آج میں چاہتی ہوں کہ تم میرے سامنے ہی یہ کھیل کھولو۔ شاید ڈر چکا تھا۔ شاید کو لگا کہ میں مذاق کر رہی ہوں۔ شاید میں غصے میں یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں۔ ثانیہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے سامنے سلمیٰ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ تمہیں کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو سچ میں اپنی ماں اور بابا کو کال کر دوں گی۔ یہ بات سن کر شاہد کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاید کہا کہ نہیں نہیں، تم ایسا کچھ نہیں کرو گی، کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ تم جیسا کہو گی میں بالکل ویسا ہی کروں گا۔ ثانیہ نے کہا کہ اگر میں کسی اور کے ساتھ ایسا کھیل کھیلوں تو کیا تم برداشت کر پاؤ گے؟ میں نے کہا کہ میں نے کچھ بھی اپنی سالی کے کہنے پر کیا۔ اگر میں اس کی بات نہ مانتا پھر بھی تو اچھی بات نہیں تھی۔ میں نے تو صرف اور صرف اس کی خواہش کو پورا کیا ہے۔ یہ بات سن کر ایک بار پھر سلمیٰ نے کہا کہ اب جو بھی ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں مل کر یہ سب کچھ ایک ساتھ کھیل کھیلیں، کیونکہ میں نے بھی بہت ساری موویز دیکھی تھی جس میں دو لڑکیاں اور ایک لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کھیل کھیلتے ہیں۔ میں اب سب کچھ اچھی طرح سے جانتی تھی۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج رات ہم ایک اچھا کھیل کھیلیں جس پر صرف اور صرف ہم تین ہوں گے اور کوئی بھی ہمارے بیچ نہیں ہوگا۔ یہاں تو کوئی آنے والا بھی نہیں چاہتی۔ آج تو میری بہن اور میرے ساتھ ایک اچھا کھیل کھیلو۔ اور اس پر اب بہت ہی زیادہ خوش ہو چکا تھا۔ اب ایک ساتھ ایک فری، ایک ثانیہ اور دوسری سلمیٰ، دونوں ہی میری بیوی بن کر اس گھر میں رہنا چاہتی تھی۔ سلمیٰ اور ثانیہ کے ساتھ مل کر میں اپنی زندگی کی حسین وادیوں میں گم ہونے والا تھا۔ اب یہ رات ہماری زندگی کی ایک حسین رات ہونے والی تھی۔ اب مجھے بھی کافی تجربہ ہونے لگا تھا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ ثانیہ صرف مجھے یہ بات کہہ رہی تھی، لیکن اب وہ کافی حد تک اس بات پر خوش تھی۔ اپنی بہن سلمیٰ کو کہنے لگی، اب تم کسی اور لڑکے کی طرف نہیں دیکھو گی۔ بس 1-2 مہینے میں شاید کوئی کہہ دیتی کہ وہ تمہارے نکال دیتا ہے اور اس کے بعد میں بابا کو کہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دے۔ تم شادی کر کے اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، یہی بہتر ہوگا۔ یہ بات سن کر سلمیٰ نے کہا کہ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جیسا کہیں گی آپ ہی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ سلمیٰ جو کہ اب بہت ہی زیادہ خوش ہو چکی تھی، پہلے تو ڈر رہی تھی لیکن اب اس کا ڈر ختم ہو چکا۔ ڈر کر کھیل کھیل رہی تھی۔ اب وہ اپنی بہن کی موجودگی میں سب کچھ کرنے والی تھی۔ ثانیہ کے شوہر ساتھ اچھا کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ آج کی رات ان کی زندگی کی ایک حسین رات ہونے والی تھی۔ ثانیہ نے کہا کہ میں پہلے کھانا بنا لوں، ہم کھانا کھاتے ہی بازار سے کچھ بول کر لے آؤ اور یہ پھول کی پتیاں بھی لے کر آنا، خوبصورت پھول کی پتیاں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ رات ہماری زندگی کی ایک حسین رات بن جائے۔ تم بیڈ کو سجا دو اور پھولوں کی پتیوں کو لے آؤ، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میری بہن اس رات کو کبھی بھی نہ بھولے۔ آخر ایسا ہی ہوا۔ میں بازار سے پھول لے کر آئے، پھر کھانا بن چکا تھا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ رات کے 8 بجنے والے تھے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کچھ دیر باتیں کی اور باتوں کے بعد ہم لوگوں نے اپنا کھیل شروع کر دیا تھا۔ دونوں کو اچھی طرح سے کھیلنا سکھا دیا تھا۔
ثانیہ اور سلمیٰ دونوں بہت ہی زیادہ خوش تھی اور اس طرح ہم 3 ماہ کھیل کھیلتے رہے اور اس کے بعد آخرکار ثانیہ نے اپنے ماں باپ کو کہہ کر سلمیٰ کی شادی کر دی۔ اب سلمیٰ مجھ سے بہت دور جا چکی تھی کیونکہ میں لاہور میں رہتا تھا اور سلمیٰ یہاں سے بہت دور کراچی میں تھی۔ سلمیٰ اب بہت دور تھی جس کی وجہ سے وہ بہت ہی کم میرے پاس آتی تھی، لیکن جب بھی ثانیہ اور میرے ساتھ بیٹھ کر ایک اچھا وقت گزارتی تو مجھے بہت مزہ آتا اور اس طرح میری زندگی حسین گزر رہی تھی۔ امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے مزید چینل